اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اول السمیم قلب آپ سب کو شعبان کا مبارک مہینہ بہت زیادہ مبارک ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے، اللہم بارکنا شعبان وبلغنا رمضان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ایام کو، ان مبارک مہینوں کو اپنی برکتوں سے بھرے، اور ہمارا ظاہر ہمارا باطن اس سے فیضیاب ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اپنا رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہمیں شامل کرے اور اس سے فیضیاب ہونے کی سعادت حاصل کرے. اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اس نے رمضان شریف کے اندر ایک بہترین تحفہ اور تمام مؤمنین کے لیے رکھا ہے، اور وہ ہے تقوی کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تقوی کو حاصل کرنے کی اور اس کو اپنانے کی سعادت نصیب کرے. اور اس کے لیے شعبان کا مبارک مہینہ ہے جس میں انسان تیاری سٹارٹ کر دیتا ہے، اور اس سے بہترین تیاری کیا ہوگی کہ ہم آلریڈی اس کی ابتدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے پروگراموں سے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دی تو یہ برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. اور رمضان کے مبارک مہینے اور شعبان کے مبارک مہینے میں اور جتنے بھی نوافل روزے، ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رکھنے کی اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو نصیب کرے، آمین. رمضان کا ہی واحد وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہنا چاہیے مومنین کے لیے ایک بہار کا مہینہ ہے، ایک رائحہ دل فضا، جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، ملائک اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. تمام، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کے 5 پلرز میں سے 4 پلرز انسان اسی مہینے کے اندر کرتا ہے. تو آف کورس بیسٹ اپرچونٹی ہے، بیسٹ اپرچونٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی اور اس کا قرب حاصل کرنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ہمیں توفیق دے اور اسی قسم کی اور اوقات اور مہینے اور اس سے ہمیں فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب کرے. ناظرین، اس مبارک مہینے کے اندر اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل سے میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت ایک پروگرام تشکیل دیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس شارٹ ٹائم کے اندر سرسری طور پہ یا ابتدائی اس کی کر دیں بیان کر سکوں. اور وہ ہے، جس طرح ہم نے تمام اسپریچول ایلیمنٹس کی تھوڑی تھوڑی گفتگو کری ہے، اور آج ہم اگر کسی چیز کے بات کریں گے تو وہ ہے ہمارا قلب. آپ کو جانتے ہیں یہی تمام راز و رموز کی جگہ ہے، یہی انسان کے جسم کی کیپٹل سٹی ہے. اسی قلب کے اندر تمام راز و رموز ہیں. اسی قلب کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث مبارک میں کہا کہ اگر میں سما سکتا ہوں تو وہ بلیورز کے قلب کے اندر اسی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور اور توحید کا نور اگر آتا ہے تو وہ قلب کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر نظر بھی انسان اور اس کے بندے پر ہوتی ہے تو وہ بھی قلب پر ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی آیت مبارک بھی اگر اس کا ریفرنس، پوائنٹ آف ریفرنس دیا ہے تو وہ قلب کے اوپر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ اگر وہ انسان کا، کہنا چاہیے جو ایک مدغہ ہے، ایک آرگن ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم خراب. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ، اور اس کے اندر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیض سے آج تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. اور خاص کر یہ جو آپ کو میرے پیچھے مولانا فیضانی کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ان کی خاص ایک ریسرچ ہے قلب کے اوپر جو کہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی اور اس طرح سمجھی بھی نہیں ہوگی. تمام اولیاء کرام کی، کہنا چاہیے کتب کا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتنی فارسی کے اندر کلیات کے اندر اس کا اشارتاً اپنی اس شعری گفتگو کے اندر کیا ہے. مولانا فیضانی اس 21 سینچری کے ایسے اسکالر ہیں کہ جنہوں نے انہیں سادہ الفاظ کے اندر اور آج کل کی زبان میں 21 سینچری کی لینگویج میں ایک بہترین طریقے سے اور قرآن عظیم شان کی، کہنا چاہیے اس اسپیشل نور سے اور احادیث کریم کی نچوڑ سے ایسے پیش کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے کچھ ایسے راز و رموز سمجھیں گے جس سے اس قلب کی
صفائی میں، اس کی ٹیک کیئر کرنے میں، اور اس کو سالم بنانے میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہوگی۔ تو ہم شکر گزار ہیں ہم اولیاء کرام کے اور ایسے علماء کے کہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اس راستے پہ راسخ ہیں، راسخ العلم ہیں، اور انہوں نے اس سمندر کی گہرائیوں میں کود کر اور ڈائیو لگا کر یہ ہیرے موتی ہمارے لیے لے کر آئیں، جس کے لیے اس لیے میں شروع میں وہ آیت مبارک اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل نہیں ہوتا تو ہم یہ بالکل بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ وراث و رموز اور ایک خاص ویلیو رکھتے ہیں، خاص مقام رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہنا چاہیے بہترین ایمان کا اور اس کا قرب کا ایک بہترین تحفہ ہے اس دنیا اور آخرت کا۔ تو انسان ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے اور اس کو ذکر، فکر اور تمام نوافل سے اس کو یاد کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ اور وہ ہے ہماری امت کے اندر العلماء عامل کا انبیاء بنی اسرائیل کے عالم ہی اس دنیا کے اندر اور خاص کر اسلام کے اندر وہ شخصیات ہیں جو کہ اس فیض کو اپنے قلب کے اندر ہر دور اور ہر زمانے کے اندر موجود ہیں۔ تو انہوں نے وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح کچھ پہلے ایپیسوڈس میں نے آپ کو بتایا ایک پرسیپشنس خاکہ بناتے ہیں اس کا کہ قلب جس طرح لفظی معنی اس کا ہے کہ ایک ڈریون فورس جو کہ کبھی دو طاقتوں کے درمیان ہے، کبھی وہ پازیٹیو سائڈ پہ جھکتا ہے، کبھی لیفٹ سائڈ پہ جھکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ، کبھی اس ڈائریکشن، کبھی اس ڈائریکشن، کسی کی طرف جھکاؤ، کبھی کسی کی طرف جھکا، اور دو وہ ایلیمنٹس جس کے بارے میں پچھلی اس میں تھوڑی سی گفتگو کر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں روح۔ کبھی وہ روح کی طرف ہے، کبھی وہ نفس کی طرف، اور جو دو کوآپریٹرز روح اور نفس کے ساتھ ہیں، خیر کی طرف راغب کرنے والا جو کہ سول کے ساتھ ہے، ہماری روح کے ساتھ ہے، وہ ہے ملائک، اور جو شر کے ساتھ معین ہوا ہے وہ ہے الشیطان اللعین جو کہ ہماری نفس کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کونیکل شیپ ایک آرگن ہے انسان کے جسم کے اندر، اور ظاہری طور پہ تمام بشریت جانتی ہے کہ ایک خون کو پمپ کرنے کی اس کی جاب ہے، اور یہ ہے حقیقتاً ہر ڈاکٹر، ہر سرجن آپ کو بتائے گا۔ مگر باطنی طور پہ اگر مبالغہ نہ ہو، علماً اس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے یہ ہمارے پورے جسم کا کمپیوٹر ہے۔ میں نے لفظ مولانا فیضانی نے اس لیے یوز کیا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر کہتے ہیں تو سرسری طور پہ اس کی انفارمیشن 21 سینچری میں ہر کسی کو ہے۔ کمپیوٹر کے اندر فائلز ہوتی ہیں، کمپیوٹر کے اندر ایک چپ ہوتی ہے، کمپیوٹر کے اندر اسکرین ہوتا ہے، کمپیوٹر کے اندر اپلیکیشنز ہوتی ہیں، کمپیوٹر پروگرام رن کرتا ہے، کمپیوٹر فائلز کو سٹور کرتا ہے، اور کمپیوٹر کے اندر انڈیکسنگ سسٹم ہے کہ کسی بھی جگہ کلک کرو تو پیچھے ساری فائلیں کھل جاتی ہیں۔ یہی تمام تر پیرلل چیزیں ہمارے قلب کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور مور امپورٹنٹ کمپیوٹر ہی کے اندر وائرس بھی آتا ہے، اور وائرس اگر آ جائے تو کمپیوٹر جیسے ہی ایپل کا ہو، ڈیل کا ہو، ایچ پی کا ہو، وہ بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کمپیوٹر کی دوسرے لفظوں میں کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے والے کے پاس اگر یہ سرسری نالج نہیں ہے تو وہ کمپیوٹر سے فیضیاب بھی نہیں ہو سکتا اور اس سے پورا فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا فلسفہ کچھ ہمارا قلب کے ساتھ ہے۔ جب تک قلب کو ہم قرآن عظیم شان کی روح سے اور اس کی حقیقی معنی میں، فلسفے طور پہ نہیں میں بات کر رہا ہوں، حقیقتاً اس کو نہیں سمجھیں گے تو جب سمجھیں گے نہیں تو اس سے انسان پھر فائدہ کس طرح اٹھائے گا؟ تو نہ تو وہ نظر آ رہا ہے، اگر دھڑک بھی رہا تو اس کی بھی سمجھ نہیں ہے، اور بس جو ہم نے کمپیوٹرز میں دیکھ لیا اور سرجنس نے بتا دیا کہ یہ ہارٹ پمپ کر رہا ہے، اس سے زیادہ ہماری سمجھ اور بوجھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے کہ یہ راز و رموز جاننے کے لیے قرآن سے شان یہ اسرار و رموز ہر کسی کو نہیں دیتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، قلب کی پاک ہونا، روح کو ایک اسٹرانگ تصفیہ و تزکیہ کے ذریعے ایک قرب اور تقوی کی حالت میں وہ انسان تتنزل علیہم الملائک، تو پھر وہ الہامات ہوتے ہیں قلب کے اندر کہ انسان کے دوسرے لفظوں میں جو پردے اٹھ جاتے ہیں، تو انسان پھر قرآن عظیم شان کے وہ انوار، وہ اسرار حاصل کرتا ہے کہ
جو کہ ایگزیکٹلی پیرالل بیم قرآن عظیم الشان کے ہی نور سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو مولانا فیضانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح گھروں کے اندر شیشوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو دیکھ سکے، اور گھروں کے اندر ٹی وی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ نشریات دیکھ سکے کنٹریز کے اندر، اور لوگ اپنے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں اس کے اندر، اسی طرح قلب کے اندر بھی مطلب یہ کہ میٹافوریکلی اسپیکنگ کرنا چاہیے، ایک نہیں ملین قسم کے مختلف مررز ہیں. مررز کے معنی ہے، میں آپ کو آگے چل کے انشاءاللہ سمجھاؤں گا یہ کہ جو کہ ہر ایک اسپیشل اس کی اسپیسیفیکیشن رکھتا ہے، اسپیشل اس کی جگہ ہے، اور اسپیشل اس کی کوالٹی. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف اشارتاً قرآن عزیز شان میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے فی قلوبہم مرض. اگر مرض و امراض کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے تو اس کی لوکیشن نہ دماغ بتائیے، نہ ہاتھ بتائیں، نہ ٹانگیں بتائیں، نہ آنکھیں بتائیں، نہ کان، جسم کا کوئی حصہ نہیں، قلب کی طرف اشارہ کیا اور قلب کے اوپر پرسکرائب کیا ہے. نمبر 1. دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ انسان جو کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارہ قلب کی طرف کیا ہے، لہم قلوبہم لا یفقہون، فقہ مطلب یہ کہ سمجھ و بوجھ، لا یفقہون بہا. تو یہ دوسری اس کی طرف مرر کی طرف انڈیکیشن ہے. اور پھر میں آگے بتاتا ہوں. پھر ایک جگہ کہا ہے کہ لا تعلمت لتی کہ آیت میں ذہن میں آ رہی کہ مطلب یہ کہ جو ان کی آنکھیں اندھی ہوتی نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیکن تعمل لطیف عمل لطیف فی الصدور. معاف کیجیے اگر مجھے آیت میرے ذہن میں نہیں آئی، مگر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کی طرف میرا اشارہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی مگر ان کے دل اندھے ہو گئے. مولانا فیضانی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلب کے اندر ملینز اینڈ بلینز آف سیلز ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان 21 سینچری میں جاتا ہے، انسان مرکب ہے سیلز کا، ٹھیک ہے. قلب کے سیلز بھی مختلف ہیں تمام جسم کے سیل سے. ہر ایک سیل، اور کہنا چاہیے ہر ایک رو پیرالل قلب کے اندر، وہ ایک مختلف پرسیپشن رکھتی ہے، مختلف اسٹیٹ رکھتی ہے، اور اس کی مخصوص ایک مقام ہے، اور اس کی ایک مخصوص کوالٹی ہے. فار ایگزامپل شرم و حیا، اس کی بھی مخصوص ایک جگہ ہے قلب کے اندر. بہادری و شجاعت قلب کے اندر جگہ ہے. سب سے بڑی توحید اور ایمان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کے قلوب کے اوپر میں نے ایمان لکھ دیا، اس کی بھی خاص جگہ ہے، خاص رو ہے سیلز کی، سیلز کے اندر. انفاق و سخا کے سیلز ہیں، رحم و ستاری کی جگہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کی جگہ ہے، حرص و تمام کہنا چاہیے جتنے بھی رذائل اخلاقی ہے اس کی ایک جگہ ہے. تمام کے تمام جس کی طرف پہلے میں نے اشارہ کیا تھا فی قلوبہم مرض، وہ تمام امراض کی جگہ ہے، اور وہ تمام سیلز کی روز ہیں قلب کے اندر، اور اس کی مخصوص جگہ ہے اس کو پرسیو کرنے کی، محسوس کرنے کی. تعجب ہوگا آپ کو، رائٹ؟ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ انسان سب سے پہلے اس سوال پہ بھائی فیصل صاحب پہلے کبھی نہیں سنا، آف کورس. اور جس سے میں نے قرآن عظیم الشان کا اشارہ کیا، اب آپ کو تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوں. پہلا سوال آپ کے قلب کے اندر یہ پیدا ہوا ہوگا دماغ میں، وہ یہ کہ یہ تمام کی تمام پراپرٹیز ہارٹ کے اندر کس طرح جمع ہو سکتی ہیں، جبکہ ہارٹ ایک بڑا سا ایک مٹھی کے برابر گوشت کا ایک پیس ہے جس کے اوپر آرٹریکلس اور وینٹریکلس ہے، دیٹس اٹ. اور یہ سوال بنتا ہے، سوال بالکل صحیح ہے. اب انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. جسم ہی سے، ہمارے جسم ہی کے اندر ایک آرگن ہے، میں اپنا آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ، اور وہ ہے زبان. زبان ایک پیس ہے گوشت کا، رائٹ؟ اب آپ دیکھیں اس تصویر کے اندر اس کے کتنے پرسیپشنز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ 4 تو صاف نظر آ رہے ہیں. سویٹنس آپ کی ٹپ سے محسوس ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ہم ٹیسٹنگ بڈس، میننگ زبان کے اس حصے کے سیلز
ایک مختلف درک رکھتے ہیں، مختلف ادراک ہیں. زبان کا پچھلا جو میرا حصہ ہے اس کے اندر بٹرنس محسوس ہوتی ہے، سویٹنس نہیں محسوس ہوتی. ادھر غور و فکر، افلا تدبرون القرآن، یہ ہے غور و فکر و تفکر و تدبر. انسان کی زبان کے سائڈ میں ساورنس ہے، پورا ایک پیس ہے زبان گوشت کا، ایک لوتھڑا ہے. زبان کبھی بھی کسی نے دیکھی نہیں کہ اس کے پیسز ہوئے ہوئے اور وہ جڑے ہوئے، نہیں. ایک زبان ہے، ایک گوشت کا پیس ہے. پرسیپشنز کتنے ہیں؟ 1 2 3 4. سالٹینس سائڈوں پہ، ساورنس تھوڑا سا پیچھے، وہ بھی سائڈز پہ. جب پورا ایک گوشت کا پیس ہے تو پرسیپشنز اتنے سارے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جب اسی زبان کی مانند اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلب بھی ایک مدغہ بنایا ہے، ایک آرگن بنایا ہے، اس کے تمام جگہوں پہ جتنی بھی روز ہیں سائیڈ ویز جا رہی ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ پرسیپشن رکھتی ہیں. سبحان اللہ، what a big discovery. عین قرآنی، عین قرآنی. کتنی احادیث اب آپ کے دل و دماغ کے اندر ہیں، آپ نے پڑھی ہوں گی. کتنی اولیاء کرام اور علماء کرام کی کتابیں پڑھی ہوں گی جو اشارہ کرتی ہیں ان چیزوں کی طرف. اور مولانا فیضانی الحمدللہ انہوں نے کھول کے بیان کیا اور کتنی خوبصورت اگزامپل دی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک ہی اگزامپل نہیں ہے. اب دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں جس کے بارے میں پوری دنیا بات کرتی ہے اور حیران کن چیز ہے. دماغ، اخروٹ کبھی کھولا انسان نے، رائٹ؟ اخروٹ کو کھولے اور بالکل وہ دماغ کی مانند لگتا ہے، رائٹ؟ دماغ بھی اب تو کمپیوٹرز اور ٹی وی کے اندر بی بی سیز کی ڈسکوری اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، پورا ایک پیس ہے، 2 لوبز بنے ہوئے آپس میں کنیکٹ ٹوگیدر ہیں، بالکل بھیجا. جو ہم دیکھا کبھی قربانی کے اندر گائے اور بکروں کا بھی دیکھا ہوگا، ایک پورا بڑا سا ہلنے والا لب لباب کہنا چاہیے دماغ. اب آپ دیکھیں کتنے پرسیپشنز رکھتا ہے یہ. غور سے دیکھیں، میرے برین کا سامنے والا جو حصہ ہے ایک پیس ہے پورا، وہ اپنا جو سائڈ کا حصہ بتا رہا ہے یہ اسمیل کے لیے. تھوڑا سا اوپر چلے جائیں، میری جو 5 حصے ہیں ٹچنگ یہاں پہ محسوس ہوتی ہے. بھائی وہ سامنے کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ ایک پیس ہے. مطلب یہ ہوا، اور یہ سائنس نے پروف کی یہ چیز، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بعد میں اگر وہ ڈینائی کرے گا تو وہ جاہلوں کے اندر شمار ہو جائے گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں قلوب کے اندر ہے تو وہ ہے موجود، ہم محسوس نہیں کر سکتے تو ہمارا مسئلہ ہے، اس کو ڈینائی کرنا ناممکن ہے. ہیئرنگ بھی کی جو پرسیپشن ہے برین کے اندر ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ تصویر کے اندر. ویژن آل دا وے پیچھے، اور ٹیسٹ بھی سائڈ پہ نظر آ رہی ہے. 5 حص کی جو پرسیپشن ہے وہ برین کے اندر سائنس پروف کرتی ہے، دیکھنے میں ایک پیس آف فلیش ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کو ایک ہارٹ کی پکچر دکھاتا ہوں. میں نے تصویر اس لیے لی ہے کیونکہ اس کے اندر ڈاٹڈ لائنز بنی ہوئی ہیں. فیوچر کے اندر انشاءاللہ جب اس کے اور مولانا فیضانی اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل چیزیں لکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے. آج کے پروگرام میں میری مین پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو اس راز و رموز سے آگاہ کروں اور دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو، خوشی محسوس ہو کہ کتنی خوبصورت انفارمیشن جو آج تک ہمارے پاس نہیں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فضل سے ہمیں حاصل ہو رہی ہے. یہ جو لائنز بنی ہوئی ہے اسکلپ کے اوپر، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مولانا فیضان لکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پرسیپشنز ہیں، ہر سیل ڈفرینٹ ایک پرسیپشن رکھتا ہے. بالکل نیچے کی طرف توحید کے سیلز ہیں، اب آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان کریں گے. پھر اسی طرح تمام سیلز آل دا وے جو قلب کی بالکل اوپر تک، وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم شان میں بیان کیے وہ سب قلب کے اندر ہے، سارے سیلز موجود ہیں. اور ہوتا یہ کہ اب چلتے ہیں اپنی اس کی طرف، ٹیچنگز کی طرف. یہ کہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ
جس طرح ہماری زبان اور برین ایک پیس آف فلیش ہے مگر مختلف جگہیں رکھتے ہیں اور مختلف پرسیپشن کی اس کی جگہیں. اسی طرح قلب کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی مختلف آیتیں بیان کی ہیں وہ تمام کی تمام ایک مختلف سیلز اور روز اور وہاں پہ ان کی ایک ڈفرینٹ ادراک ہیں جو کہ قلب محسوس کرتا ہے. اوکے تو دوسرے لفظوں میں اور قلب کی جو گریٹ کوالٹیز میں سے کوالٹیز ہے وہ یہ کہ یہ ایک ٹرانسمیٹر اور ریسیور. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قلب ہی سے اگر پاک اور صاف اس کا تصفیہ ہو جائے، جس کے بارے میں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلح الجسد کلہ، تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب میں تیزی سے بڑھ سکتا ہے. اور یہی وہ قلب ہے جس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا مررز، اسی کے اندر انسان جو کہ اسرار و رموز ہیں عالم ملکوتی و جبروتی کے الہامات کے ذریعے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اور جس میں اولیاء کرام کی نشاندہی ہوئی ہو کتابوں کے اندر وہ درج ہیں. قلب کے اندر ایک اور خوبصورت کہنا چاہیے وہ راز اور رموز کی بات ان سیلز کے علاوہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم نے پہلے روح کا بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، روح کا ایک پوائنٹ ہمارے قلب کے اندر ہے جو کہ جس کے ذریعے وہ پورے جسم میں آرٹریز اور وینز کے اندر روان دوان ہوتی ہے، اور اس کا ایک دوسرا حصہ ہمارے برین کے اندر ہے جس کے ذریعے تمام نروس سسٹم کے ذریعے وہ ہمارے تمام نروس کے اندر فلو کرتی ہے. روان دوان ہے روح ان دو مقامات کے اندر. اب آپ دیکھیں قلب کی اہمیت، احادیث میں کی طرف جو اشارہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آیتوں کی طرف کے ذریعے جو اشارہ کیا تھا، وزن ہے کہ نہیں ہے، یہی ہے تمام جسم کا کنگ، گورنر یہی ہے، تمام ڈیسیجنز ادھر ہی ہوتے ہیں. اب آپ کو ایک کمپیوٹر کی اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کی، وہ یہ کہ یہ جتنے بھی سیلز ہیں ہارٹ اور برین کی ایک ہماری کہنا چاہیے اس پورے روحانی فلسفے کو سمجھنے کے لیے، اسپریچول میکنزم کو سمجھنے کے لیے یہ کام کس طرح کرتے ہیں دونوں مل کر. سیلز تو سمجھ میں آ گئے، برین کے سیلز تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے، سائنس نے بھی ڈسکور کر لیے. ہارٹ کے سیلز ہمیں نہیں پتہ تھے، وہ الحمدللہ آج پتہ لگ گئے. اب یہ میکنزم کام کس طرح کرتا ہے، اس کی ایگزامپل اس طرح ہوگی کہ جس طرح قلب مانند ہے آفیسز کے اندر جیسے ٹیلی فون سسٹمز نہیں ہوتے، اکوپمنٹس وہ رکھے ہوئے، اور برین ایک پورا نیٹ ورکنگ سسٹم جو کہ ان تمام ٹیلی فونس کو کنیکٹ کرتا ہے. مطلب یہ کہ ایک ایگزامپل اس طرح ہوگی کہ جیسے ہی شیطان کو ایگزامپل لے لیتے ہیں، انسان کے قلب کے اندر وہ رذائل اخلاقی کا فار ایگزامپل ایک حسد یا شہوت کا سیل نظر آتا ہے کہ جس کی طرف انسان کا زیادہ رجحان ہے، اور دوسرے لفظوں میں وہ زیادہ عیاں ہو رہا ہے، اگر زیادہ ایکٹیو ہے، تو پھر شیطان جو کہ اسماء الحسنہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، مگر کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قہر کے ساتھ ہے اور اس کے اندر جو ایک نیچرل جیلسی ہے، تو پھر وہ اسماء الحسنہ کا میجک اس سیل کے اوپر جب وہ پڑتا ہے اور انسان کے قلب کے ساتھ قریب ہوگا اور انسان غافل ہے، تو جب وہ اس سیلز کو ایکٹیو کرتا ہے تو اس سیل سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں نے بتایا تھا برین ایک نیٹ ورک ہے جو کہ تمام جسم سے کنیکٹ ہے، تو پھر اس سیلز کے اندر جس طرح کمپیوٹر میں آپ کسی اپلیکیشن پہ کلک کریں تو ایک دم سے وہ اپلیکیشن کھلتی ہے، اسی طرح جب شیطان ان سیلز کے اوپر اپنا پڑھتا ہے اور بلو کرتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ فائلز وہ ہمارے دل و دماغ، ہمارے دماغ کے اندر کھل جاتی ہیں، آیا ہو جاتی ہے، اور انسان باقاعدہ امیجن کرنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مطلب ڈے ڈریمنگ بول لیں، یا پھر یہ کہ ایک خیالی پلاؤ اور ایک ویژن اور ایک پرسیپشن آنے لگتا ہے. خواب انسان اپنے آفس میں لیجر ٹائم پہ بیٹھا ہو، صوفے پہ بیٹھا ہو، کوئی اور دوسری انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اس انسان کے اندر ایک مووی رن ہو رہی ہوتی ہے. یہ میکنزم کس طرح ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پروفیسر سے اشارہ کیا کہ ذکر
ذکر واحد وہ چیز ہے کہ جیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام قلب کے اوپر پڑھتے ہیں تو وہ میجک ٹوٹ جاتا ہے، ایک دم سے میجک ٹوٹتا ہے، تو وہ سیلز شیطان کے تصرف سے دور ہوتے ہیں اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا شروع ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے قلوب کے اندر اطمینان اور کسی چیز میں نہیں رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اگر قلب بھی میرا ان رذائل اخلاقی سے ایکٹیو ہوا ہے تو آپ دیکھیں، خود سوچیں کہ اب اور عبادات میں جاؤں گا میں تو آبویسلی جب مجھے پتہ نہیں اس کمپیوٹر کو یوز کس طرح کرنا ہے تو الٹا حساب ہوگا، میں کچھ بھی فیض حاصل نہیں کر سکوں گا اور عبادات سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشہد ضروری کہا ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو اور پھر فصلہ، پھر نماز اور دیگر عبادات میں اس قلب کی ٹیک کیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہیں سے ساری چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں۔ اور شیاطین بھی اگر آپریٹ کر رہے ہیں، جو میں نے اگزامپل دی، وہ بھی آپ کے سیلز کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں۔ سیلز کی ٹیک کیئر کرنی ہے دوستوں، سیلز کی ٹیک کیئر کرنی ہے۔ امید ہے آج کا پروگرام ایک بہت ساری چیزیں اور کہنا چاہیے فیوزات لائے گا، اور مختلف اگر آپ کے پاس اور دیگر نالج اور سبجیکٹس کے اوپر ہے تو یہ ایک طرح سے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور چیزیں آیا ہوں گی اس سے، یہ میکینزم کام کس طرح کرتا ہے۔ ایک اور اگزامپل لیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ ایک انسان کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، اس کے چہرے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو محبت کے، شہوت کے وہ سیلز ایکٹیو ہو جائیں گے، اتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے، اتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے شیطان کے اور نفس کے کنٹرول سے، کہ جیسی وہ ایکٹیو ہوں گے اور جو وہ میجک کے ذریعے، سحر کے ذریعے شیاطین کے، تو ساری کی ساری تصویریں جو کہ انسان نے مہینوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ادھر ادھر دیکھنے سے اسٹور کی تھی، کیونکہ برین اسٹوریج روم میں ہم نے شروع کے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، تو وہ آٹومیٹکلی کھلنا شروع ہو جائیں گی اور پھر انسان ڈے ڈریمنگ کی طرف چلا جائے گا۔ ان شیطان کی سینما ایسا بزی ہوگا کہ شیطان جب تک غلط کام کے اندر اس کو راغب نہیں کر دے گا، کروا نہیں لے گا، وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور وہ انسان بذات خود، کیونکہ اب دوسرے لفظوں میں ہارٹ اس شیطان کے کنٹرول میں آ گیا، تو وہ مجبوراً اس کام کو کرے گا۔ اس قسم کی ہزاروں اگزامپلیں آپ کو ملیں گی اپنی روزمرہ کی زندگی میں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آنکھیں مسئول، ان کی رسپانسبلٹی ہے، کانوں کو صحیح یوز کرو، ان تمام پانچوں حصوں کو صحیح یوز کرو، فحشاء و منکر سے بچو اور تمام دیگر چیزیں، اور جو منکرات ہیں ان سے دور رہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ غلط چیز کو دیکھ لیا، اس کی پکچر ایک دم سے دماغ میں سٹور ہو گئی، شیطان ابھی نہیں تو مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد اس کو دوبارہ کھول سکتا ہے اگر انسان غافل ہوا۔ خود قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا، دوسرے لفظوں میں شیطان قریب ہوا، اس کا سحر چل پڑے گا، کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہے کہ نقید لہو شیطان فہو لہو قرین، پھر شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کا قرین ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ایسے اعمال کر کے بتاتا ہے کہ یحسبون انہم مہتدون، وہ خود سمجھتا ہے انسان کہ نہیں نہیں میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہیں۔ اور یہی شیطان کی ٹرک ہے، یہی اس کا سحر جادو ہے جو کہ انسان نہیں سمجھ رہا۔ یہ سپیل اس وقت ٹوٹے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام انسان کے قلب کے اندر جائیں۔ یاد ہے کچھ پچھلے ایپیسوڈز میں نے سورہ حجرات کی آیت مبارک پڑھی تھی کہ جب اعراب آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرآن میں جواب دیا؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ سیلز ایک مخصوص جگہ ہے، وہ ایمان جب اس کے سیلز جب تک ایکٹیو نہیں ہوں گے ذکر سے، فکر سے، میری صحبت سے، تو یہ نہیں کہہ سکتے ایمان آ گیا۔ ابھی قلب تمام کا تمام خراب ہوا ہے، اس لیے کہا ہے وقارین جو تھا سورہ حجرات کے اندر یہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ تمام کی تمام قلب کے اندر ہیں چیزیں۔ تو
وہ پھر شیطان اس قسم کی فائلز کھولتا ہے اور انسان پھر وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور سونے پہ سہاگا انسان کبھی کبھار عبادت میں ہوتا ہے، اگر قلب آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو پھر وہ فائلیں آن ہیں. کیا کچھ نہیں دیکھتا انسان نماز کے اندر، کیا کچھ نہیں دیکھتا. اس لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ الا بحضور قلب. امید آپ کو یہ باتیں آپ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہوں گے. علمن ہے کہ نہیں ہے؟ اس دین اسلام مقدس فل آف حکمت ہے، فل آف نالج ہے. جب تک اس کو ہم میتھڈولوجیکل نہیں سمجھیں گے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور جب آپ الحمدللہ جو میتھڈولوجیکل طریقے سے آج جو ہمارے اندر قلب کی سیلز کی سمجھ بوجھ آئی ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آف کورس ہوں گی، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کی ہیف آف دس کہنا چاہیے چیز ختم ہو گئی. 50% از انڈرسٹینڈنگ، 50% اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر توفیق ملے کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی وہ ہمیں سعادت دے، تاکہ ہم ان سیلز کو ان تفکر و تدبر اور ذکر و فکر سے ان کو ایک زین کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اس کے علم کے ساتھ فیضیاب ہو اور تصفیہ کی طرف راغب ہو. یہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک علمی پروسیس ہے، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. بس جس طرح پودا زمین سے ایک دم سے باہر نہیں نکل آتا، ایک سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح صحابہ کرام اوور نائٹ صحابہ نہیں بنے، 23 سال تک صحبت میں بیٹھے، چلے پھرے، آمنو بھی کیا عامل الصالحات بھی کرے، روز بروز تدریجاً سیلز سارے ایسے کلین ہوئے، ایکٹیو ہوئے کہ ابو بکر صدیق بنے، حضرت عمر فاروق بنے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور تمام صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین. تو یہ راز و رموز، یہ بہت بڑا کہنا چاہیے فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آج مجھے یہ چیز حاصل ہو اور میرے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے، اور ہم سب کو جو ملی ہے مولانا فیضانی کی برکت سے ملی ہے، اور جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہمیں نصیب ہوئی ہے انفارمیشن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان سجدے میں آگے شکر کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے یہ گھر بیٹھے بیٹھے مجھے انفارمیشن دی ہے، تیرا خاص فضل ہے، تو ریل معنوں میں مجھے ہدایت پہ لانا چاہتا ہے اور مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ. تو اس کا آج کا پروگرام کا انشاءاللہ ادھر اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ یہ کچھ چیزیں قلب کی سمجھ گئے کہ ایک پیس ہے گوشت کا اور مختلف پرسیپشنز رکھتا ہے، مختلف روز آف سیلز ہیں، جس طرح زبان کے اندر، جس طرح دماغ کے اندر، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور جتنے بھی، اب یہ صرف بگننگ ہے، اور اس کی ڈیٹیلز مولانا فیضانی بہت ہی خوبصورت طریقے سے، آسان طریقے سے ایسے پیش کرتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو ایسے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی کہ وہ جب دین اسلام مقدس میں چلے گا تو ذوق، شوق، محبت کے ساتھ اور نئی آن اور نئی شان کے ساتھ، اور اس کے علم میں اور اس کی ایمان کے اندر ایسی حلاوت پیدا ہوگی، ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی کہ وہ علماً اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھے گا اور شاکر بنے گا. اور یہ ناظرین یاد رکھیں، جو قلب شاکر ہے شیطان اس سے دور ہے، کہ اس نے خود قرآن میں قسم کھائی تھی کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوں گا، اور تو بہت کم لوگوں کو دیکھے گا جو کہ شاکر ہوں گے، بہت کم. مگر انسان کے اندر اگر شکر آ جائے علماً و عملاً تو شیطان ایک حد تک دور ہو جاتا ہے، پھر اس کا یہ میجک بھی قلب سے دور ہوتا ہے، اور قلب پھر فیضیاب ہونا شروع ہوتا ہے، تصفیہ کی طرف راغب ہوتا ہے. اور جب قلب کے اندر ایمان کے سیلز چارج ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر روح اس سے فیض پاتی ہے، اور جس کی طرف حضرت علامہ اقبال اشارہ کرتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی اور اس کو، اس ایمان کو اور اس علم کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اس پہ استقامت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.